اس نے بشکل مولوی حلوہ کھا لیا، پھر سور کی شکل اختیار کر کے گوں کھا لیا، کہ یہ بھی وہی ہے وہ بھی وہی ہے، ایک ہی چیز ہے۔ ارے مخلوق کو اللہ نہ بناؤ، خالق اور مخلوق کے فرق کو نہ مٹاؤ۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ وہ توحید کا کلمہ جس کو ہر دور کے نبی لے کر آئے، ہر دور کے نبی نے اپنی قوموں کو پہلے اسی کی دعوت دی، اس لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو بدل دیا۔ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی؟ لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی خزانے دینے والا نہیں، کوئی گنج بخش نہیں، کوئی کشتیوں کو پار لگانے والا نہیں، کوئی نہیں جس کو سجدے کیے جائیں، کوئی نہیں جس کو رکوع کیا جائے، کوئی نہیں جس کے ڈر سے رویا جائے، کوئی نہیں جس سے کائنات میں سب سے بڑھ کر محبت کی جائے، کوئی نہیں جس پر سب سہارے ٹوٹ جائے تو اس کے سہارے پہ امید لگائی جائے، کوئی نہیں۔ جب انسان مچھلی کے پیٹ میں قید ہو جائے اور وہاں پر اس کو پکارا جائے، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ سوائے عرش والے رب کے۔ یہ توحید کا جملہ صوفیاء نے اس کا ترجمہ ہی بدل دیا، مفہوم ہی بدل دیا۔ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ کا اصل معنی یہ ہے لا موجود الا اللہ، کائنات میں کچھ موجود نہیں سوائے اللہ کے، جو کچھ موجود ہے وہ الہ موجود ہے۔ علماء دیوبند کے بھی سرتاج امداد اللہ مہاجر مکی صاحب اپنی کتاب شمائم امدادیہ کے اندر لا الہ الا اللہ کی تعبیر لا موجود الا اللہ کرتے ہیں، کائنات میں اللہ کے علاوہ کچھ موجود نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ڈاکٹر اسرار احمد اپنی کتاب ام المسبحات کے اندر کہتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ کی سب سے اعلیٰ تعبیر ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، اور آخری تعبیر ہے لا موجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ کے علاوہ پوری کائنات ہے، یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کی شریک، آسمان میرے رب کی مخلوق، فرشتے میرے رب کی مخلوق، انسان میرے رب کی مخلوق، جانور میرے رب کی مخلوق، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، ان کا خالق صرف ایک اللہ ہے۔ شیخ عبید اللہ یہ ہندو تھے، پھر ہندوؤں سے یہ مسلمان ہوئے، تحفۃ الہند انہوں نے کتاب لکھی، اس میں لکھتے ہیں کہ ہندوؤں کے دن اور رات میں ایک عبادت فرض ہے، اور اس عبادت کا نام سندھیا۔ اس کے 3 وقت ہیں ہندوؤں کے ہاں، اس عبادت کرنے کے 3 اوقات ہیں، صبح کا وقت، دن کے درمیان کا وقت اور شام کا وقت۔ اس 3 وقتوں میں ہندو عبادت کرتے ہیں، اور اس عبادت کا نام سندھیا رکھا گیا۔ اپنے 3 بڑے دیوتاؤں کو یاد کرتے ہیں اس عبادت میں، برہما، وشنو، مہادیو، یہ ہندوؤں کے 3 بڑے دیوتا ہیں جن کو ہندو اپنی عبادت میں یاد کرتے ہیں۔ آنکھیں اور بند کر کے ان کی تصویر کی، ان کی تصور کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، ان کی صورت کا تصور کرتے ہیں، وشنو کی تصویر کو اپنی ناف میں خیال کرتے ہیں، برہما کی صورت کو سینے میں خیال کرتے ہیں، اور مہادیو کی صورت کو اپنے دماغ میں خیال کرتے ہیں۔ صبح کے وقت سندھیا عبادت میں مشرق کی طرف منہ کرتے ہیں، دوپہر کے وقت کھڑے ہو کے بطور دعا دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور شام کی عبادت میں مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہندوؤں کی عبادت کی ایک جھلکی جو تحفۃ الہند کتاب، جو پہلے ہندو تھے پھر مسلمان ہوئے اور بہت بڑے عالم بنے، انہوں نے اس کتاب کے اندر یہ تفصیل بیان کی۔ اب دیکھیے ہندوؤں کی عبادت سے متاثر ہو کر بعض صوفیاء نے بھی اس میں ذات، نفی اور اس بات کا یہی ذکر کا کچھ ایسا ہی طریقہ بیان کیا۔ ہندوؤں کے ہاں دیوتا کا تصور ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں مرشد کا تصور ہوتا ہے۔ جس پیر صاحب کے ہم بیت تھے، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
جس پیر کی بیعت کی بھی تھی، وہ سال کے بعد ہمارے گھر میں آتے تھے. ان کا باقاعدہ ہمیں تعلیم یہ دی گئی تھی کہ جب بیٹا نماز پڑھو تو نماز میں میری صورت کو اپنے سامنے رکھا کرو. یہ پیروں کی تلقین ہے، یہ پیروں کی تعلیم ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو نماز پڑھتے ہوئے پیر صاحب کی صورت کو ذہن میں رکھو. یہ تصور شیخ ہے، یہ تصور شیخ، اپنے شیخ کا تصور. ہر جگہ پہ آپ کو چلتے پھرتے اپنے شیخ کا تصور ہونا چاہیے. تصور شیخ کو حاجی امداد اللہ اپنی کتاب شمم امدادیہ میں لکھتے ہیں کہ میرے حضرت باوجود اخفاء احوال کے ایسا قوی تصرف رکھتے تھے کہ عقل حیران رہ جاتی. حافظ محمود داماد مولوی مملوک علی ایک مرتبہ پیر و مرشد کی خدمت میں بیعت کے لیے حاضر ہوئے اور کہنے لگے مجھے تصور شیخ کی اجازت دیجئے تاکہ میں تصور شیخ کیا کروں، شیخ کا تصور اپنے سامنے رکھا کروں. حضرت نے فرمایا جب محبت عقیدت غلبہ کرتی ہے تب تصور شیخ کون کرتا ہے؟ غلبہ محبت سے تصور شیخ خود بخود بڑھتا جاتا ہے. حضرت کے اس فرمانے سے اس مرید پر تصور شیخ ایسا غالب ہوا کہ ہر جگہ پر انہیں شیخ کی صورت نظر آتی تھی. ہندو اپنی عبادت میں اپنے دیوتاؤں کی صورت کو سامنے رکھتا ہے، اور یہاں صوفیاء اسی طرح اسی سے ملتا جلتا تصور شیخ کا عقیدہ دیتے ہیں. اور خاص طور پہ پیری مریدی کا سلسلہ چلانے والے یہ پیر اپنے مریدوں کو کہتے ہیں جب تم نماز بھی پڑھو تو اپنے پیر کے تصور کو اپنے سامنے رکھا کرو. یہ تصور شیخ سے اتنے پریشان ہو گئے کہ چلتے چلتے حیران ہو کر کھڑے ہو جاتے اور انہیں شیخ کی صورت سامنے نظر آتی. تصور شیخ کا یہ عقیدہ جو صوفیاء کے ہاں ہے نہ اللہ کے قرآن میں ہے نہ محمد کے فرمان میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ذکر کی تعلیم دینے والے یہ صوفیاء اسی طریقے پہ تعلیم دیتے ہیں. کہتے ہیں لا کی گھنڈی کو اس کا تصور اپنے ناف میں کرو اور لفظ الہ کا تصور دماغ میں رکھو اور الا اللہ کی ضرب پھر اپنے دل پہ لگاؤ. کوئی ان سے پوچھے کیا یہ طریقہ رسول اللہ نے ابو بکر کو سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آج تو لائٹیں بند کر کے الا اللہ کی ضربیں لگتی ہیں، کو لائٹیں جلا کے درباروں پہ بیٹھ کے الا اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں. وہ الا اللہ کی ضربیں لگا کے ذرا ترقی کر جاتے ہیں، پھر زبان سے الا اللہ کہنے کی ضرورت نہیں، وہ صرف سانس سے ذکر کرتے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں سانس، یہ لا الہ، یہ کیا یہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. زبان بھی نہیں ہلتی، صرف سانس نکلتا ہے، ہر دل پہ ضربیں لگتی ہیں، پھر دل پھڑکنے لگتا ہے، ہر دل کے اندر بھی اللہ اللہ کی آوازیں آتی ہیں. اللہ کے بندو چھیڑنا مقصود نہیں، طنز کرنا مقصود نہیں. اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں یہ ذکر کا طریقہ ابو بکر نے سیکھا تھا مصطفیٰ سے؟ ایک ہی سوال، اور قیامت تک کی دیواروں تک کے لیے یہ سوال ہے. یہ ذکر کے طریقے جو تم سکھا رہے، سانس سے ضربے لگاؤ، دل پہ ضربے لگاؤ، کیا
سیدنا عمر نے مصطفیٰ سے یہ طریقہ سیکھا. ہم تو پابند ہیں اسلام کو ویسے ماننے کے جیسے مصطفیٰ نے صحابہ کو، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو. یہ سلسلہ چلا ہے. کیا اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی؟ اور اگر نہیں دی، تمہارا ضمیر بھی مانتا ہے نہیں دی، تو پھر یاد کر لو جس کی تعلیم محمد رسول اللہ نہیں دے کر کے وہ دین بن سکتا، وہ دین نہیں بن سکتا. ہندوؤں کے ہاں رام رام کا ذکر آپ نے سنا ہوگا، ایک لفظ کو وہ بار بار دہراتے ہیں. ان کے ہاں معبود کو، الہ کو رام کہتے ہیں. رام کی تسبیح بھی کرتے ہیں، رام 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 رام. ہرے کرشنا 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 ہرے ہرے، ہرے رام 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 ہرے ہرے. مسلمانوں نے ان کے مقابلے پہ اللہ 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 کی تسبیح کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا. Allah. And Allah means the God, nothing else. It is not special thing for Muslims. Allah is the Arabic word for God, for Brahma, for Lord, for the Creator, you know. But you can raise any word specified for your Lord according to your own religion. So let us remember our Lord according to our own traditions and religions. Remember our God. Allah, 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 لفظ اللہ اللہ کے پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لفظ اللہ، اللہ اسم جلالہ اللہ کے پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے. لیکن اس کے ذکر کا طریقہ جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. صرف خالی تنہا لا الہ الا اللہ کو نکال کر، سبحان اللہ کو چھوڑ کر، اللہ اکبر کو چھوڑ کر اللہ کا ذکر، اللہ 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 اللہ، اس کی تسبیح، اس کا ذکر، اس کا ورد، اس کا وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو سکھائے ہیں، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، اللہ اکبر کہو، لا الہ الا اللہ کے فضائل بتا، لیکن صرف اکیلے تنہا اللہ اور اس کا ذکر کرو، اللہ اللہ اللہ، اور پورا مجمع ذکر کرے اور پورا مجمع ناچے اور